से की पहली लाइन सूरह अनआम की आयत नंबर 4 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअन्ज़िर बिहिल्लज़ीन यख़ाफ़ून अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ीउन लअल्लहुम यत्तक़ून वला तत्रुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल्अशिय्यि युरीदून वजहा मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन फततरुदहुम फतकून मिनज़ ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन्ज़िर बिहिल्लज़ीन यख़ाफ़ून अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ीउन लअल्लहुम यत्तक़ून वला तत्रुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल्अशिय्यि युरीदून वजहा मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन फततरुदहुम फतकून मिनज़ ज़ालिमीन। वअन्ज़िर बिहिल्लज़ीन और आप फरमाइए इस खबरदार कीजिए इस कुरान पाक के ज़रिए यख़ाफ़ून उन लोगों को जो खौफ करते हैं अन युहशरू ये कि वो जमा किए जाएंगे इला रब्बिहिम अपने रब के सामने लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन नहीं होगा उनके लिए मिन दूनिही अल्लाह के अलावा वलिय्युन कोई हिमायत करने वाला वला शफ़ीअ और ना कोई सिफारिश करने वाला लअल्लहुम यत्तक़ून ताकि वो लोग बच जाएं वला तत्रुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम और ना निकाले आप उन लोगों को जो पुकारते हैं अपने रब को बिलग़दाति सुबह के वक़्त वल्अशिय्यि और शाम के वक़्त युरीदून वजहहू और वो इरादा करते हैं अपने रब की रज़ा का मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै नहीं है आप पर उनके हिसाब में से कोई चीज़ और ना आपके हिसाब में से उन पर कोई चीज़ फततरुदहुम बस अगर आप उनको निकालेंगे फतकून मिनज़ ज़ालिमीन तो आप हो जाएंगे ना इंसाफों में से। गुज़श्ता आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मेरी तरफ वही करते हैं मैं उसी की इत्तिबा करता हूँ और उसके अलावा मैं किसी और चीज़ की इत्तिबा नहीं करता वही बात उन तक पहुँचाता हूँ
تو یہاں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے قرآن پاک، جو آپ کے اوپر اتر رہا ہے، یہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کریں، لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرائیں، فرمایا تاکہ وہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں والی زندگی سے بچ جائیں، نافرمانی والی زندگی سے بچ جائیں اور جنت کے اندر جانے کے مستحق ہو جائیں۔ تو قرآن پاک پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے اسے جہاد کبیر یعنی سب سے بڑا جہاد بتلایا، فرمایا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ قرآن پاک کو سمجھنا، سمجھانا یہ جہاد کبیر ہے، ایک تلوار کا جہاد ہے، ورنہ وہ چھوٹا جہاد ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنا، سمجھانا، اس کے ذریعے دلائل کے ذریعے قائل کرنا، فرمایا یہ بڑا جہاد ہے۔ اس لیے ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بات کے اندر ہی بیٹھ کر اسے تھوڑا سا دہرائیں، تاکہ کوئی بات سمجھ کے اندر نہ آئے تو اسے انسان دوبارہ دیکھ لے، اور پھر جہاں جس مجلس کے اندر ہی بیٹھیں جہاں تک بات چلے اس قرآن پاک کی نشر و اشاعت کریں، تاکہ قرآن پاک جو آپ نے پڑھا ہے اگر آپ کسی اور کو یہ لفظ بتا دیں گے، گھر جا کر بتائیں گے، کسی اور کو بتائیں گے، اگر وہ عمل کرنے والا بن گیا، ہم خود عمل کریں یا نہ کریں، اگر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا وہ جب تک عمل کرے گا اجر ملتا رہے گا، وہ آگے کسی کو بتائے گا تو اجر ملتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا اس جہاد کے اندر انسان کو شرکت کرنی چاہیے اور قرآن پاک کو سمجھنے سمجھانے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کو آگے پھیلانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرمایا وَأَنذِرْ، آپ ڈرائیں، خبردار کیجئے، بِهِ، اس قرآن پاک کے ذریعے، یخافون، جو خوف کرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنہیں پتہ ہے کہ ہم نے بننا ہے، بننے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوگی، فرمایا انہیں خبردار کیجئے کہ غلط راستہ یہ ہے اور سیدھا راستہ یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، اس کے اوپر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا لہم من دونہ ولی، فرمایا قیامت والے دن اللہ کے علاوہ کوئی ولی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور انسان کو جنت کے اندر بھیج دے یا اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور کو جہنم کے اندر بھیج دے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لمبا سجدہ کروں گا، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سر کو اٹھائیے، آپ جس کی سفارش کریں گے تو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، فرمایا پھر میں اپنی امت کے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا، لعلہم یتقون، فرمایا یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے تاکہ یہ لوگ بچ جائیں، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر فرمانبرداری والی زندگی کے اندر آ جائیں۔ آگے والی آیت کا شان نزول یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارادہ فرمایا یہ جو مکہ کے سردار ہیں، چودھری ہیں، بڑیرے ہیں، ان کے پاس جاؤں اور انہیں جا کر دین کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو کچھ نے آپ کی بات کو سنا، کچھ نے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا، کچھ نے بہانہ کیا کہ صاحب سوئے ہوئے ہیں، کچھ نے کہا گھر کے اندر نہیں، کچھ نے کہا بیمار ہیں، اور جنہوں نے بات کو سنا انہوں نے بھی مانا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ ایک دن وہ سردار سب ایک میٹنگ کے اندر جمع ہوئے تو انہوں نے کہا آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، لیکن ہم نے ان کی کوئی بات مانی نہیں ہے، لیکن انہیں تنگ کرنے کے لیے ہم ان پر اعتراضات کرتے ہیں۔ وہ لوگ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آج ہم آپ کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں ہم وہ سننے کے لیے آئے ہیں، اگر اچھی لگی تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن شرط یہ ہے یہ جو آپ کی مجلس کے اندر بیٹھنے والے یہ تو ہمارے باپ دادا سے نسل در نسل غلام چلے آ رہے ہیں، یہ تو ہمارے مزارے ہیں، یہ تو ہمارے گھروں کے اندر کام کرنے والے ہیں، نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، لہذا ان کے اندر بیٹھ کر ہم آپ کی بات سنیں یہ اچھی بات نہیں لگتی، یہ ہمیں گوارا نہیں، بات تو سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مجلس سے اٹھایا نہیں، صرف دل کے اندر یہ بات آئی کہ اگر میں ان لوگوں کو اٹھا دوں تو یہ جتنے بھی وڈیرے ہیں، سردار ہیں، اگر یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو ان کی وجہ سے باقی رعایا بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائے گی، باقی عوام بھی کلمہ پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو فرمایا یہ ایک استاد کو حق حاصل ہے کہ اپنے شاگرد کو مجلس سے اٹھا دے، ایک پیر کو حق حاصل ہے کہ اپنے مرید کو مجلس سے اٹھا دے، ایک باپ کو حق حاصل ہے کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو کہے کہ مجلس سے اٹھ کر چلا جا، ایک وڈیرا آدمی سے یہ حق حاصل ہے کہ کسی چھوٹے آدمی کو کہے کہ مجلس سے اٹھ کر چلا جا۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اعلیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بدنی کے اولا یہ حق حاصل تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق استعمال کرنے نہیں دیا، ابھی دل کے اندر بات آئی تھی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
نہ نکالے اپنی مجلس سے ان لوگوں کو یدعون جو پکارتے ہیں ربهم اپنے رب کو بالغداتی صبح کے وقت والعشی کی شام کے وقت یریدون وجہا فرمایا ان کا مقصد صرف اللہ رب العزت کی رضا ہے، ان کا ارادہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ما علیک من حسابک من شیء وما من حسابک علیک من شیء، اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مجلس سے اٹھا دیتے تو قیامت تک کے لیے یہ قانون بن جاتا کہ اللہ کے نبی نے غریبوں کو کفار جو مالدار تھے ان کی وجہ سے اپنی مجلس سے اٹھا دیا، اور میں قیامت تک یہ قانون رہتا، ہر آدمی یہ دلیل دیتا کہ لہذا یہ مجلس کے اندر بیٹھ نہیں سکتے۔ جس طرح یورپ کے اندر یہ قانون ہے کہ کوئی جو گورا ہے وہ جو کالا ہے وہ گوروں کے ہسپتال کے اندر نہیں جا سکتا، جو گوروں کے گرجا ہے عبادت خانہ ہے وہاں نہیں جا سکتا، ان کے اسکولوں کے اندر کالے جو عیسائی ہیں وہ گوروں کے اندر نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ لیکن جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب مل کر کھانا بھی کھاتے ہیں، سب آپس کے اندر ملتے جلتے بھی ہیں جس طرح آپ مسلمان رہتے ہیں۔ تو فرمایا سب مل جل کر رہتے ہیں تو لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں۔ فرمایا اسلام آیا ہی اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے۔ فرمایا کسی کو خوبصورت بنایا تو اللہ نے بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا تو یہ بھی اللہ نے بنایا ہے، اگر کسی کو مال و دولت دیا تو یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات نے دیا، کسی کو غریب کر دیا تو فرمایا یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات نے دیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ ان کی وجہ سے یہ جو لوگ آپ کو صرف تنگ کرنے کے لیے ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں ہیں، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے ہیں، صبح شام اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور فرمایا ان کا مقصد صرف اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو غلام بھی تھے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ، اور غریب بھی تھے، ان کا کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، تجارت بھی نہیں تھی، ان کا کام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر بیٹھنا، قرآن پاک پڑھنا، سیکھنا سکھانا۔ جو مالدار صحابہ کرام تھے اللہ رسول توفیق عطا فرمائی تھی، ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے، تو وہ تھے تو غلام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر بیٹھے دین اسلام کو قبول کیا تو اللہ رب العزت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان مالداروں کی وجہ سے جن کے دل کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، کفر ہے، اسلام پر آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ رب العزت کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کی وجہ سے ان مسلمانوں کو، ان صحابہ کرام کو اٹھا دیا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا انسان ساری زندگی کرتا رہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، فرمایا حالانکہ اس کا مال یہ ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا، اور دوسرا وہ جو اللہ رب العزت کے راستے کے اندر صدقہ کر دیا۔ فرمایا جو انسان بچا بچا کر رکھ رہا ہے، فرمایا وہ اس کا نہیں ہے، وہ تو پورا ساکھا ہے۔ فرمایا فرعون دنیا سے گیا، فرعون اپنے زمانے کے اندر جو آدمی بڑھتا تھا اس کے لیے سونے کا تابوت بناتا تھا، اس تابوت کے اندر اسے دفن کرتا اور اس کی قبر کے اوپر بڑا پیسہ خرچ کرتا اور بڑی اس کی حفاظت کرتا۔ فرمایا اس کے جسم کو بھی خاک آ جاتی، جو عام انسان دنیا سے رخصت ہوتا، فرمایا اس کا جسم بھی خاک ہو جاتا۔ فرمایا جو دنیا سے چلا جاتا ہے چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو، سب خاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں جو انسان کی قدر و قیمت ہے وہ نیک اعمال کی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چلنے والے کی ہے۔ ما علیک من حسابک من شیء، فرمایا نہیں ہے آپ پر ان کے حساب میں سے کوئی چیز، وما من حسابک علیہ من شیء، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز ہے، یعنی آپ نے اپنا حساب دینا ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ امیر غریبوں کا حساب نہیں دیں گے، غریب امیروں کا حساب نہیں دیں گے۔ فرمایا قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، ہر آدمی کو ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ہر آدمی کو اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، ہر آدمی جو نیک عمل کرے گا وہی ساتھ لے کر جائے گا۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، فرمایا اگر آپ پھر بھی ان لوگوں کی وجہ سے جن کے دلوں کے اندر کفر ہے، نفاق ہے، تکبر ہے، فرمایا ان کی وجہ سے اگر آپ ان صحابہ کرام کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں گے، فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تب تو آپ ناانصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو اللہ رب العزت بہت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اب فرمایا کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا، اللہ رب العزت شہادت کی موت عطا فرما دی، کلمہ پڑھا، اس وقت نماز کا حکم بھی نہیں آیا تھا، روزے کا بھی، زکات کا بھی نہیں آیا تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن فرمایا اللہ رب العزت نے انہیں جنت کے اندر بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر جو اللہ کے ولی ہیں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر آگے چلنے والے ہیں۔ لیکن فرمایا دنیا کے سارے ولی کتب ابدال غوث جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھ کر ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔
تو فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے، اہل بیت کے فرمایا یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو کشتی کے اندر جو لوگ سوار نہیں ہوئے وہی تباہ و برباد ہو گئے، اور فرمایا یہ لوگ کشتی کے اندر سوار تو ہوئے لیکن انہوں نے ستاروں سے روشنی سے راستہ نہیں لیا، فرمایا وہ لوگ بھی برباد ہو گئے۔ فرمایا کشتی کے اندر بھی سوار ہونا ہے اور صحابہ کرام کی ستاروں سے روشنی بھی لینی ہے، فرمایا پھر دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔